السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZMC ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ٹیپو سلطان. پروگرام شاہ جی کی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سید راشد مسعود صاحب ہوتے ہیں اور ان سے ہم زندگی کے مختلف رموز پہ بات کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی خاوند کے حقوق پر، اور آپ لوگوں نے بہت سے کمنٹ کیے اور بہت سے مزید کویسچن بھی اس میں ریز ہوئے. تو آج اسی ٹاپک کو ہم پھر دوبارہ جو ہے ریز کریں گے، اس پہ شاہ جی سے مزید بات کریں گے. جس چیز کو ہم نے آپ کے کمنٹ سے اسیس کیا وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے بات کیا خاوند کے حقوق اور بیوی کے حقوق ہمیں معلوم تو ہے. اب مسئلہ خراب وہاں ہوتا ہے یا ایشو وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خاوند بھی اپنے حقوق پورے کر رہا ہے، بیوی بھی اپنے حقوق سمجھتی ہے پورے کر رہی ہوں، دونوں سمجھ رہے ہیں کہ حقوق پورے ہو رہے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ دونوں کے کسی ایک پوائنٹ پہ یا کسی ایشوز پہ مختلف رائے ہو جاتی ہے. اس سچویشن میں اب پریویلنگ رائے مطلب کہ کس کی رائے جو ہے وہ غالب آئے گی، اس کے لیے شاہ صاحب سے آج بات کریں گے. شاہ صاحب، اس سچویشن میں جہاں پہ اگر حقوق پورے کر رہا ہے خاوند تب، اور اگر کوئی جو خاوند حقوق پورے نہیں بھی کرتا اور ان کا اس قسم کی سچویشن آ گئی ہے، تو پھر اس سچویشن میں خاوند کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کو کیا کرنا چاہیے. چلتے ہیں شاہ صاحب کے بعد. شاہ جی السلام علیکم ونس اگین ان شاہ جی کی باتوں میں. السلام علیکم ٹیپو سلطان صاحب. وعلیکم سر. بہت شکریہ ZMC ٹی وی، آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا اس پروگرام میں. یہ واقعی ریلیونٹ کویشچنز ہیں کیونکہ ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ مختصر دورانیہ کی ہوتی ہیں، تو شاید کوئی بات کلیئر نہ ہو سکی. جی دراصل آپ کا جو سوال تھا پچھلی دفعہ وہ یہ تھا کہ خاوند کے حقوق. جی تو خاوند کے حقوق پہ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی قرآن اور سنہ کی روشنی میں، اور جتنی بھی اخلاقی قدریں دنیا میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو چکی ہیں اس کی روشنی میں، کہ خاوند کے حقوق تب ہی شروع ہوتے ہیں جب وہ اپنے جو حقوق ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹیز ڈیوٹیز جی وہ جب پوری کرتا ہے اپنی بیوی کی، تو پھر اس کو وہ حق حاصل ہوتے ہیں. تو اس میں بالکل صحیح ہے آپ نے سر ضمنی کوشچن یاد ایک اور کر دوں کہ وہ ڈیوٹی تھوڑا ریپیٹ کرتے کہ ڈیوٹی میں دور کیا. حاضر کی جو بات آپ کر رہے ہیں جی اس میں ایسا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کئی لحاظ سے ترقی کر چکا ہے، جی اور ضروری نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ بریڈ ونر ہو. بریڈ ونر سے مراد ہے کہ وہ گھر کا سارا خرچہ چلاتا ہو اور سب کچھ حاصل ہو. ڈیوٹیز میں جو میں نے آپ کو بات کی تھی پچھلی دفعہ، اس میں جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ مرد اس قابل ہو کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر سپینڈ کر سکے، اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ پورے کر سکے، اس کو سر کے اوپر چھت دے سکے، گھر دے سکے. عام فہم بات ایسے تھی کہ اس کو کھانا دے سکے، اس کو کپڑے دے سکے، اس کو گھر دے سکے اور خرچے کے لیے پیسے دے سکے. اس کے بعد جب وہ اپنے مینز کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق محنت مشقت کر کے جب وہ گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو وہ اس کا حق بنتا ہے اس موقع پہ. آج آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ غالباً آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیوی بھی تو ساری ڈیوٹیز کرتی ہے نا. جی دیکھیں، اگر آپ مرد کو گھر میں بٹھا دیں کہ وہ صبح سے لے کے ناشتے کے ٹائم سے لے کے رات کے کھانے تک کام کرنا شروع کر دے، تو بہت زیادہ کام ہے. تو اس میں صفائی بھی ہے گھر کی، اس میں کھانا پکانا بھی ہے، بچوں کی ہر لحاظ سے لک آفٹر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کافی جسمانی کام ہے اور اس میں عورت تھک جاتی ہے. تو وہ مرد اگر وہ کرنے لگے گا تو اس کو وہ بہت زیادہ محسوس ہوگا. اسی طرح اگر عورت کو باہر بھیج دیا جائے تو اس کو احساس ہوگا کہ مرد بہت زیادہ کام کر رہا ہے. تو یہ ویسے ایکول ہے. اگر جی آپ دیکھیں گھر کی ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور لیکن اسی ذمہ داری میں یہ ایک بھی عنصر شامل ہے کہ مرد جب گھر آئے تو اس کو اچھے طریقے سے ملا جائے.
اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائے، تو وہ بہتر ہے۔ آپ نے بات کی ہے اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، دیکھیں قرآن مجید میں سورہ تحریم ہے، سورہ نساء ہے، اور بھی چند ایک سورہ بقرہ میں بھی مختلف جگہوں پہ، میں بیسکلی ایک اس کا نچوڑ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتھارٹی دینا بہت اچھی بات ہے۔ اکثر فقہا اور علماء حضرات جب بھی بات کرتے ہیں وہ اتھارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو کہ عموماً عام لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیچھے اتھارٹی موجود ہوتی ہے، لیکن میں اس کو عام فہم الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اور سنہ میں ہمیں یہ بات اس طرح پیش کی گئی ہے کہ جب بھی ایسی کوئی وجہ ہو تو آپ ایک دوسرے سے کائنڈنس سے پیش آئیں۔ ایک بات میں پہلی جگہ پہ ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو کہ مرد کی ڈیوٹی میں ایک اہم ڈیوٹی جو ہے وہ کائنڈنس ہے، کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ خاوند نرمی سے بات کرے اور اچھے طریقے سے خوشگوار انداز سے بات کرے۔ یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے مرد کا۔ اس کے بعد اس کو اس کا حق ملتا ہے جب کہ وہ یہ ساری چیزیں پوری کرتا ہے، کھانے پینے اور لباس اور گھر کے بعد۔ تو اب آج یہ ہے کہ اگر مرد جو ہے خاوند جو ہے وہ کائنڈنس سے بات کرے گا تو اس سے بہت چیزوں میں فرق پڑتا ہے زندگی کی لائف میں۔ تو پوزیشن اس طرح ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی معاملہ ہو، اگر آپ کی بیوی ایسے ہے جو کہ آپ کے ساتھ ریزن نہیں کر رہی ہے، آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہی ہے اور یہ بدتمیزی کر رہی ہے اس حد تک، یا وہ آپ کی بات نہیں سن رہی، حکم عدولی کر رہی ہے، تو پھر پہلے آپ اس سے آرام سے بات کریں، کائنڈنس سے بات کریں، جی اور کائنڈنس سے بات کر کے کوشش کریں کہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکے۔ جی دیکھیں اس کے بعد اس میں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ اگر معاملہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر آپ دونوں جو خاوند اور بیوی ہیں ان کے گھر کے کوئی معتبر حضرات جو ہیں، ایک میڈییٹر آپ بٹھا سکتے ہیں جو کہ بات کرے اور آپس میں تصفیہ کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ میں بہت ہائی ہوں اور میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں اگر یہ چیزیں ہو سکیں تو۔ لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ آپس میں مشاورت کریں، آپس میں گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو ریزن دیں اور سمجھیں۔ اس کو ریڈیکیول جیسے بیوقوف سمجھنا اپنی بیوی کو، اس کو ایسا سمجھنا کہ اس کو کوئی عقل نہیں ہے، اس کا مذاق اڑانا، اس پہ بے وجہ سختی کرنا، اس کو ڈانٹنا، یہ اس چیز کا حل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت عقل و فہم سے نوازا ہے۔ تو آپ ان سے جب ریزن کر کے بات کریں گے تو آپ کو ریزن فل جواب ملے گا۔ تو سر بیسیکلی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کے پاس، خاوند کے پاس بیسیکلی اگر وہ ریزنیبل رہ کے کام کرے تو اس کے رائٹس ہیں، ریزنیبل نہیں ہے تو رائٹس بیسیکلی نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ تو ہر زندگی کے موڑ پہ یہی بات، حقیقت یہی اچھا ہے۔ آپ کسی بھی لحاظ سے دیکھیں، یہ کوئی ایسا دور تو نہیں ہے نا کہ آپ جیسے چنگیز خان آتا تھا اور مار کے چلا جاتا تھا، یہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ ایسے دور گزر چکے ہیں دنیا میں، یا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، لیکن ہمیں جو ہمارے دین نے ہمیں بات سکھائی ہے وہ یہی بات سکھائی ہے، اور زیادہ تر دین جو ہیں وہ یہی بات ہی سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کائنڈ اور ہمدرد نرم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ طیش میں آ کے بات کریں گے تو وہ کوئی بہت ہی اللہ کی نیک بندی ہوگی، یا کوئی ماں باپ نے بہت ہی اچھی تربیت کسی بیٹی کی، کسی بہن کی ہوگی کہ وہ ایز اے بیوی اس چیز کو برداشت کر لے گی۔ صحیح۔ لیکن ہر انسان میں عزت نفس ہوتی ہے، تو وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ اگر آپ اس کو مروب کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچوں کو مروب کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ایسی شخصیت بنانا چاہتے ہیں جن میں اعتماد ہو، کانفیڈنس ہو اور زندگی میں اچھی ترقی کر سکیں۔ تو آپ قطعاً یہ بات آپ کو برداشت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو اس لیول پہ نیچے لے آئیں کہ اس کو مروب کریں اور اس کو کمزور اور چھوٹا ثابت کریں۔ اس میں ایک لانگ میسیج آپ کی اولاد کے لیے بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا اس جو مزید اس دفعہ
جو ہمارے ویورز کو انہوں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا بیسیکلی کہ الٹیمیٹلی خاوند کے رائٹس تو ہیں لیکن رائٹس جو ہے وہ بیسیکلی کائنڈنیس اور اپنے رائٹ پورے کرنے کے بعد ہی رائٹس ہیں. اگر جو کوئی بھی انسان ہے, شخص ہے, جو لوگوں نے کمنٹ کیے, چلیں آپ نے بڑا ڈیٹیل میں اس موضوع کو آپ نے سم اپ کر دیا ہے. تو ناظرین یہ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر شاہ صاحب نے اپنی بڑی بریف سی اور جامعہ گفتگو میں ہمیں گائیڈ کیا کہ بیسیکلی خاوند کے حقوق تو ہیں ہی ہیں, لیکن ہمیں خاوند کے حقوق کو اجاگر کرنے سے پہلے جو خاوند کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ان میں سے آج انہوں نے جو ایک بہت خوبصورت بات ہائی لائٹ کی وہ یہ تھی کہ کائنڈنیس, بیسیکلی کائنڈنیس, اگر آپ نے تمام اپنے حقوق جو آپ دے رہے ہیں, کسی کو دے رہے ہیں یا ان سے لے رہے ہیں, اس کے اندر کائنڈنیس شامل کر لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. اور ڈسپیوٹ کی صورت میں ظاہر ہے کہ دونوں پارٹیز کے جو معتبر شخصیت ہیں فیملیز کے بلا کے اور صلح صفائی سے کام آگے چلانا چاہیے. تو ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی تھا. انٹل نیکسٹ ٹائم مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ZMC TV کو, اس پروگرام کو, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.